ریموٹلی آپ گھر میں بیٹھ کر کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جن کا آپ اگر آپ کو پتہ ہے تو پلیز ہم سے شیئر کیجیے گا، جہاں پر ریموٹلی آپ کام کر سکتے ہیں. کسی کو اگر اسکل لائک کوڈنگ کا پتہ ہے، کسی کو اگر سافٹ ڈیکوڈنگ ویئر کا پتہ ہے. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا پتہ ہے، کسی کو گرافکس کا سمجھ بوجھ ہے، تاکہ وہ سیکھ سکے. اور کیا یہ سب کورسز جو ہیں وہ آپ کو یوٹیوب ٹیوٹوریل سے آر دے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ ڈفرینٹ پلیٹفارمز ہیں جہاں سے سیکھا جا سکتا ہے. اس میں کورسیرا ہے، اس میں لنکڈ ان لرننگ ہے. اگین یوٹیوب پہ کافی سارے ٹیوٹوریلز اویلیبل ہیں. MIT کے کافی سارے کورسز اوپن ہوتے ہیں، اسٹینفرڈ کے کافی سارے کورسز اوپن ہوتے ہیں. سو آئی تھنک گھر بیٹھے ہوئے آپ دنیا میں کہیں سے بھی کچھ بھی اٹس اے میٹر آف سیکنڈس کہ آپ کوئی چیز سرچ کریں کہ جی اس کے بارے میں دس از واٹ آئی وانٹ ٹو لرن، اینڈ اٹس ویری ایزی فار یو ٹو گیٹ ایکسیس ٹو آل آف دوز ریسورسز. پھر اب پاکستان میں اتنے سارے ٹریننگ سینٹرز ڈیولپ ہو گئے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، آپ کوئی کورس لیں تو وہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی ایک ایکسپرٹ نالج امپارٹ کر سکتا ہے. اب وہ آپ ان پرسن بھی کر سکتے ہیں، ریموٹلی بھی کر سکتے ہیں. سو کافی ساری ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہیں. اسی طرح گوگل کا ایک سمر پروگرام ہوتا ہے جس میں کافی سارے اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جہاں وہ آپ کو ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کرنے کا موقع دیتے ہیں اینڈ یو گیٹ ٹو لرن. سو بہت ساری اپرچونیٹیز. صرف تھوڑا یوتھ کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان اپرچونیٹیز کا فائدہ اٹھا سکیں. اچھا رمشا، جتنے بھی بڑے کنٹریز ہیں ان کی اکانومی میں بڑا مین کردار وہاں کی آئی ٹی کا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان میں اگر آئی ٹی کو پروموٹ کیا جائے تو کتنی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے آئی ٹی ہماری اکانومی میں؟ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے ان اے لاٹ آف ڈفرینٹ ویز. سو ایک تو آپ آئی ٹی ایکسپورٹس اگر بڑھ جائیں، آپ کی کمپنیز جو ہیں وہ اپنے پروڈکٹس ایکسپورٹ کریں تو آئی ٹی میں کافی ساری گروتھ ہو سکتی ہے، جو کہ آپ کی ٹریڈیشنل انڈسٹریز میں اتنا ایکسپونینشلی آپ گرو نہیں کر سکتے. دوسرا، اگر آپ آئی ٹی کو اپنی آرگنائزیشنز میں امپلیمنٹ کریں فار ڈفرینٹ پرپسز. میں یہ بات نہیں کر رہی کہ ضروری ہے کہ آپ ایک آئی ٹی آرگنائزیشن ہی ہو. کسی بھی چیز، کسی بھی فیلڈ میں آپ کے پاس اف یو گاٹ آئی ٹی انیبلڈ سروسز تو آپ کی آرگنائزیشن کی ایفیشنسی بڑھے گی، آپ کا آؤٹ پٹ بڑھے گا، اینڈ دیٹ وڈ ہیلپ کریٹ مور ایفیشنسی. یو کین انٹرنیشنلی اپنا آپ یو کین ٹیک آن مور والیوم آف کسٹمرز اینڈ سرو دیم. تو کافی ساری ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن سے آپ گرو کر سکتے ہیں. اور پھر پاکستان میں آج کل جس طرح یہ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامس وغیرہ چل رہے ہیں، if individuals ایز فری لانسرز بھی کام کرنا چاہتے ہیں آن ڈفرینٹ ویب سائٹس جس طرح اپ ورک وغیرہ ہیں، ان پہ جا کے آن لائن کسٹمرز وغیرہ ڈھونڈ کے کلائنٹس کو سرو کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی بہت سارا ریونیو پاکستان میں آ سکتا ہے. تو بس آپ ڈائریکٹلی کو اور یو ہیو ٹو اسٹک وتھ سم تھنگ، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو ساری سمجھ آ جاتی ہے. لیکن آپ کو پہلے ایک اپنا پاتھ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا کس پاتھ پر ہمیں چلنا ہے. اچھا، پاکستان کے اندر انڈیویجول لیول پر یا پرائیویٹ سیٹ اپ پہ تو سمجھ آتی ہے. اب جیسے کہتے ہیں اسکل پروگرامس چل رہے ہیں، تو گورنمنٹ لیول پر ایسے کون سے پروگرام انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں، یا ایک بچی جس نے میٹرک کے بعد فری ہے یا انٹر کے بعد فری ہے جو کہ یہاں پر جا کر آئی ٹی سیکھ سکتی ہے؟ ڈفرینٹ پروگرامس ہیں اور ڈفرینٹ لیولس پہ ہیں. فار ایگزامپل جو میری آرگنائزیشن ہے باٹناسٹک سولوشنس، ہم آئی ٹی منسٹری کے ساتھ کام کریں ان ہیلپنگ اسٹوڈنٹس ریکگنائز 8th گریڈ اسٹوڈنٹس کین لرن کہ ہم کون سی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، اس فیلڈ میں کیا ہوگا، اس میں کیا گروتھ ہے، واٹ آر دا کائنڈ آف تھنگس دیٹ جن کو ہم سیکھ سکتے ہیں ٹو گرو ان دیٹ فیلڈ. اسی طرح پھر ایٹ اے سینئر لیول جو ہے انڈیویجولس کین گیٹ اسیسڈ ڈفرینٹ فیلڈس کے لیے کہ اچھا آئی ٹی میں بھی جانا ہے تو کس پرٹیکولر ڈومین میں جانا ہے، کس کے لیے ہماری کمپیٹیبلٹی اچھی ہے، اس میں جا کے دے کین سی کہ اچھا کیا اپرچونیٹیز ہیں. سو ایک تو یہ چیز چل رہی ہے. دوسرا اسٹیپ 1 از انڈرسٹینڈنگ کہ آپ نے جانا کس طرف ہے. اسٹیپ 2 از کہ پھر آپ کی اپ اسکلنگ کیسی ہوگی جس کے لیے اور گورنمنٹ کام کر رہی ہیں. اینڈ دین اسٹیپ 3 از کہ حوصلہ افزائی کیسی ہو رہی ہے. سو سننے میں آیا ہے کہ ایک اسٹارٹ اپ فنڈ قائم کری گورنمنٹ. پچھلے سال ایک اسٹارٹ اپ کمپٹیشن بھی ہوا تھا جہاں کافی ساری اسٹارٹ اپس اور کمپنیز جس میں کافی سارے اسٹوڈنٹس ہی تھے، فریش اسٹارٹ اپس تھیں، ہو پارٹیسپیٹیڈ، ان کو اسیس کیا گیا، اوارڈس دیے گئے.
تو ایک آہستہ آہستہ ہائپ کریٹ ہو رہی ہے اینڈ آئی تھنک دی یوتھ فیلز انکریجڈ کہ ہم اس فیلڈ میں جائیں, ہم اس میں پرفارم کریں اور پھر انشاءاللہ ریکگنیشن بھی ملے گی. چلیں جی, اللہ کرے ایسا ہی ہو. بہت شکریہ رمشا آپ کا, آپ کے وقت کا, اور